پاکستان آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آپ یہ مشل دیکھ رہے ہیں 2008 کی اولمپکس کی جو بیجنگ میں ہوئی تھیں، اور یہ مشل جو ہے اس وقت موجود ہے لاہور میں۔ عظیم جو ریسلنگ کے چیمپئن ہیں پاکستان کے 1972 سے لے کے 1999 تک 1989 تک مسلسل 16 سال تک قومی ریسلنگ چیمپئن یہ رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا اور ایران کے عالمی چیمپئن کو شکست دی ہوئی ہے، اور انڈیا کے ایشین چیمپئن کو ہرا کر انہوں نے ایشین گولڈ میڈل جو ہے وہ بھی ون کیا ہوا، اور اس کے علاوہ 1988 کی اولمپک گیمز میں بھی انہوں نے ریسلنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ انفارچونیٹلی وہاں پہ تو وہ میڈل نہیں بن سکا، کچھ وجوہات نہیں، البتہ اس کے علاوہ ان کے پاس درجنوں ایسے گولڈ میڈلز، کانسی کے میڈلز اور سلور میڈلز موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں، کوئی روم میں، کوئی ایران میں، کوئی انڈیا میں، کوئی مانچسٹر میں، دنیا بھر میں ریسلنگ کے جو مقابلے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ جا کے لڑے، اور وہاں سے وہ گولڈ میڈلز اور سلور میڈلز وہ لے کر پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اب یہ زندگی کیسی گزار رہے ہیں، چونکہ جب یہ ہمارے کھلاڑی اولمپئن ہوتے ہیں یا جب یہ کوئی مقابلہ جیت کر آتے ہیں، گولڈ لے کر آتے ہیں، تب تو ان کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، مگر اس کے بعد وہ پس منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ اپنے جو ہے وہ جیب خرچ کے لیے سردائی بھی بیچتے رہے، اور بہت ہی قسم پرسی کے حالات ان کو دیکھنے پڑے۔ یہ قومی ہیرو ہیں، تو ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک، اللہ کا پورا کرم۔ پہلے تو مجھے اس مشل کی کہانی سنائی کہ یہ آپ کے یاد کہاں سے لگی؟ یہ جو اولمپک میں ہوئی تھی نا 2008 میں، تو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے وہ پلیئروں کو نامنیٹ کیا تھا جنہوں نے اچھی پرفارمنس کی ہوئی تھی، تو وہ انڈیا سے چلی پاکستان میں آئی۔ پاکستان سے جیسا انہوں نے ہمارا بنایا تھا، مثلا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا، یہاں سے میں نے جانا ہے، میرے آگے اور سینئر اس سے، تو جس پلیئر نے وہاں حصہ لیا تھا یہ مشل اس کو دے دی گئی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ریسلنگ کا جو کیریئر ہے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کب شروع کیا اور کب ختم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بات شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میں یہ بات کرنے سے پہلے پوری قوم کو ارشد ندیم کے میڈل کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسا میڈل ہے کہ آگے تو پتہ نہیں، یہ ارشد ندیم نے بہت اعلیٰ پرفارمنس دی ہے، اس میں اس کے والدین کی دعا ہے، اللہ پاک کا خاص کرم ہے، ملک پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے۔ اس کے لیے میں ارشد ندیم کو بہت خوش عین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب میرا تعلق رہا، میں نے پاکستان میں جب ریسلنگ شروع کی، میرے والد صاحب کو شوق تھا، میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی، محمد امین ان کا نام تھا، شاہی مسجد کے بغل میں نزدیک ان کی دکان تھی، انہیں بہت شوق تھا، وہ اپنا شوق پورا نہ کر سکے کہ ہم ذمہ دار گھرانے سے بلانگ کرتے ہیں۔ میرے دادا حضور نے، میرے والد صاحب نے کشتی لڑی، تو دادا حضور نے، مہر محمد دین نے برا منایا، انہوں نے بولا کہ امین تو بشرم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پہلوانی میں صرف کثرت اقرا اپنا رکھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے مجھے پہلوانی شروع کرائی، میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو تیسری جماعت سے میں نے شروع کی۔ اکھاڑا ہے بہت مشہور کھائی پہ، بوٹا پہلوان اس میں زماں، اس کے آگے حالات، اس کے بعد گنگا پہلوان اس میں ہند ہوا ہے، جو امام بخش پہلوان اللہ کے والد سے کشتی لڑے، اس تعلیم گاہ سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ دیسی کشتیوں میں بھی بہت میرا نام ہوا، پاکستان کے اچھے ریسلروں کے ساتھ میں کشتی لڑا دیسی، تو پپو پہلوان چرد سورج سے 2 کشتی ہوئی، چراغ دین رفچاگی سے، اس طرح اچھے پہلوانوں کے ساتھ، طوطا پہلوان فیصل آبادیہ، اس طرح چلتے چلتے جب میرا وزن کم تھا تو بڑی جوروں میں آیا، تو میں وہاں پہ فیل ہو گیا، وہاں سے میں پاس نہ ہو سکا، تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں رستم پاکستان کا ٹائٹل جیتوں، تو وہ میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، کیونکہ اس سے آگے وزن ہونا زیادہ ضروری تھا۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اب مجھے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی نظر کیا جائے، وہاں پہ میں آپ کا شوق پورا کروں گا۔
تو میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہوئے. وہ دیسی کشتی کا خواب دیکھتے تھے, مگر میرے اللہ نے مجھے, میرا ایک خلیفہ تھا غلام محمد مرحوم, جو مجھے رات کو 2 بجے 2:30 بجے اٹھاتا, تہجد کی نماز ادا کرواتے کے بعد لنگوٹ پہننا, کثرت کرنی. جب فجر کی اذان ہونی تو داتا صاحب جا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے با جماعت نماز حضور علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اندر مسجد میں ادا کرنی. وہاں سے پھر میں نے ٹریننگ کے لیے جانا. وہ خلیفہ غلام محمد نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اس کو ریلوے میں نوکر کروا دو, تو میرے والد صاحب نے نہیں مانا. پھر لاہور ڈسٹرکٹ کے مقابلے ہوئے تو اس وقت میں 48 kg کی کیٹاگری میں کشتی کا حصہ لیا, تو لاہور ڈسٹرکٹ چیمپئن ہوا, پھر پنجاب چیمپئن ہوا. اس طرح میرے والد صاحب کو تھوڑا سا شوق پڑا, تو انہوں نے مجھے ریلوے کے لیے نامڈیٹ کیا کہ آپ نوکر ہو جائیں. جب میں نوکر ہونے کے لیے ورک شاپ ڈویژن میں گیا, اس وقت کے ویلفیئر آغا محمد علی تھے, انہوں نے مجھے آئیں بائیں کی, تو میں نے واپس آ گیا. تو خلیفہ غلام محمد مرحوم نے کہا کہ کل پھر چلیں گے. میں کہا جی اب نہیں چلنا, اب وہ خود آئیں گے. تو میں نے ایسے کثرت شروع کر دی. اپنا میں شاگرد ساجد پہلوان کو ابھی کا ہوں, جس کے 2 بیٹے پہلوان تھے, عبد الرشید اور لاوا پہلوان, یہ بھی ریلوے میں ملازم تھے. جب میں نے کثرت شروع کی, میڈ کی طرف آیا, تو جونیئر نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ ہوئی, جس میں سلور ہوا تھا. اس کے بعد 1972 میں لیاقت باغ راولپنڈی پاکستان کی ریلوے میں ملازم ہو گیا تھا, نمائندگی کی, تو گولڈ میڈل حاصل کیا. اس دن سے لے کے 1972 سے لے کے 1999 تک میں پاکستان ریلوے کے ساتھ اٹیچ رہا. درمیان میں چھوڑ کے وابٹا میں بھی گیا, مگر وہاں میرا ٹائم نہیں بنا. میں پھر واپس ریلوے میں آ گیا, اور ریلوے میں آ کے میں نے اچھی اچیومنٹ پاکستان کے لیے بھی کی اور پاکستان ریلوے کے لیے بھی کی. تو 72 سے 99 تک لگاتار گولڈ میڈل لیتے رہے؟ ایک دفعہ برونز میڈل ہوا, ایک دفعہ برونز میڈل ہوا, باقی سارا انشاءاللہ سارا جو ہے وہ گولڈ میڈل پہ رہا. اللہ کے سو جب آپ کا انٹرنیشنل کیریئر سٹارٹ ہوا بطور ریسلر, تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیے کہ کس کس ملک میں جا کے کس کس پہلوان کو آپ نے ہرایا, کہاں پہ گولڈ لیا, کہاں پہ سلور لیا؟ 1972 میں ہم پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئے. سعید پہلوان, یہ تصویر پیچھے لگی ہوئی ہے, سعید پہلوان اور محمد عظیم, میرے ساتھ تیسرا آدمی تھا شوکت, وہ بھی 52 kg میں لڑتا, اچھا پہلوان تھا. ہم گئے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, تو وہاں سے ہمیں کمپٹیشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا, کوئی وجوہات بن گئی, تو ہم واپس آ گئے. اس کے بعد 85 میں مجھے چھوڑا گیا. دوسری سیف گیم ڈھاکہ میں ہوئی, وہاں میں نے اللہ کی مہربانی سے, اللہ کے فضل و کرم سے, قوم کی دعاؤں سے گولڈ میڈل ون کیا. سیف گیم ڈھاکہ میں. 86 میں ایشین گیم میں گیا, وہاں میری 4th پوزیشن ہوئی. اچھا. 85 اور 86. اس کے بعد 87 میں بامبے سینئر 4th ایشیا ریسلنگ چیمپئن میں سلور میڈل کیا. اسی طرح لگاتار میں میڈل لیتا رہا. 86 87 88 کی آخری 88 میں اولمپک جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا, تو اس کے بعد میں نے خیر بات کہہ دیا. تو اس وقت گولڈ میڈل بھی ہوا؟ جی گولڈ میڈل میرا ہوا ہے. 1979 میں فرسٹ ایشیا ریسلنگ چیمپئن شپ ہندوستان کے شہر جلندر میں. اچھا. انڈیا کے پہلوان کو جیتا, کوریا کے پہلوان کو جیتا, فائنل ایران کا پہلوان تھا حسن رسولی, وہ ورلڈ چیمپئن تھا. اچھا. اس کو چت کیا. اس کے بعد وہاں پہ گولڈ میڈل حاصل کیا. اس سے بہتر 1980 میں پہلی اسلامی گیمز ازمیر ترکی, وہاں میں نے اسلامی گیمز میں گریکو رومن میں برونز میڈل حاصل کیا, اور فری اسٹائل میں سلور میڈل حاصل کیا. نیشنل گیمز پاکستان میں 3-4 دفعہ اپنی کلاس میں گولڈ میڈل بھی ہوا, اور بیسٹ ریسلر بھی ڈکلیئر ہوا. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. تو اتنے زیادہ آپ کو سفر بھی کیا آپ نے دنیا کا, اتنے میڈلز بھی آپ نے ون کیے, تب تو پیسے کی کافی ریل پیل ہوئے گی, کافی سہولت ہوئے گی آپ کو. یہ آپ نے بہت بڑھیا بات کی, بہت اچھی بات کی ہے.
میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں بلانگ کرتا ہوں ارائن فیملی سے. تو میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی, محمد امین, ان کا کافی وسیع کاروبار تھا, تو میں نے اس طرف توجہ نہیں دی. جو جیبیں بھرنا جانتے ہیں نا وہ دینا نہیں جانتے. پاکستان کے میڈل لینے کے بعد پاکستان ریلوے نے میری پوری آشیرواد کیا, مجھے پورا پیار دیا. میں ایز اے ایس ٹی پاکستان ریلوے سے ریٹائر ہوا ہوں, تو پینشن ملتی ہے, اللہ کی مہربانی ہے. پاکستان میں اپنے والدین کا شوق پورا کیا ہے. پھر اس کے بعد مجھے اپنا شوق تھا. میرے جو ملنے والے تھے, میرے استاد خلیفے تھے, ان کا میں نے تعلیم ان سے لی, بین الاقوامی شہرت یافتہ بھی کوچوں سے تعلیم لی. مگر اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ملک کے لیے کیا ہے. یہ پاکستان گورنمنٹ نے کیا دینا ہے, یہ کچھ نہیں دے سکتے. نہیں, پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی اور اس سے بڑا افسوس ہوا کہ لائک آپ جیسے قیمتی ہمارا جو سرمایہ ہے, اتنے بڑے کھلاڑی ہیں, اتنا آپ نے نام کمایا, اتنے گولڈ میڈلز پاکستان کے لیے, تو آپ سردائی بیچنے پر مجبور ہوئے گے اپنے مطلب گھر کی وہ روزی روٹی چلانے کے لیے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وقت جب میں نے ریسلنگ چھوڑی نا, تو تھوڑا سا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ بچوں کا روزگار جرا تھا نا, وہ تنخواہ کے ساتھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ پاک نے کہا ہے جو مجھے چھوڑ دے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میں سجدہ نما کرنے والا ہوں, اللہ کے بارگاہ میں جھکنے والا ہوں. تو جب میں دنیا میں آیا تھا نا, تو اس نے مجھے وعدہ کیا تھا میں تیرا وارث میں ہوں. تو جب میرے اللہ پاک نے کہا کہ میں وارث تیرا ہوں, تو مجھے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. میں سجدے میں گرا تو اس سے بولا کہ تو میرا وارث ہے اور تو ہی مجھ سے میری مدد کرے گا. تو پھر ایسے ایک آدمی نے مجھے اس طرف لایا. باداموں کی سردائی سب چاہ بھی میں نے بیچی ہے, باداموں کی سردائی بھی بیچی ہے. جب باداموں کی سردائی بیچی ہے تو پھر وہاں پہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی. میں 1 نمبر کام کیا, 2 نمبر کام نہیں کیا. اچھی چیز بیچی ہے, اچھی چیز لوگ میرے پاس آتے تھے پینے کے لیے. تو کئی لوگوں کو, کئی ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کو گرمی کا معدے میں مسانے میں گرمی ہوتی تھی, اس کو میں دوائی بھی دیتا تھا, ٹھنڈی دوائی بھی بنا کے دیتا تھا. وہ اس وقت دور اچھا تھا, سست سما تھا, تو پیسے بھی نہیں, فی سبیل اللہ ہم یہ کام کرتے تھے. میرے والد صاحب بھی فی سبیل اللہ لوگوں کو دوائی دیتے تھے مسانے کی گرمی کے لیے. ایسا نظام ہمارے والد صاحب بھی کرتے تھے. اور جیسے جیسے یہ کام بڑھتا رہا تو اللہ پاک نے مہربانی کی. اور آپ لوگوں کی دعائی ہے, سب سے پہلے دعا ہے میرے ماں باپ کی. میں نے کشتی میں سب سے زیادہ, دیسی کشتی میں سب سے زیادہ جو سبق سیکھا ہے وہ فرید پہلوان پینڈر تھے. وہ ہمارے بہت بڑے پہلوان ہوئے ہیں, سینئر پہلوان ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے کشتی کا فن سکھایا. گدے کی کشتی میں نے رشین سے سیکھی, جاپان سے سیکھی, اپنے اختر پہلوان مرحوم نے سکھائی, وہ دنیا کے دوسرے ہوئے ہیں. اور سراج الدین پہلوان, شیدہ پہلوان نمے بازاریہ, ایسے مجھے جو سبق دینے آیا نا, میرے والد صاحب نے اس کی خدمت کی اور میں نے سبق ان سے سیکھا. یہ جو آپ نے میڈلز گلے میں پہنے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں کہاں سے آپ نے ون کیے اور کون سا گولڈ ہے, کون سا سلور ہے؟ یہ 1979 میں فرسٹ ایشیا ریسلنگ چیمپئن شپ جلندھر, ہندوستان کے شہر, یہ میں نے وہاں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اخباروں میں اپنے یہ شائع کیا تھا ہم 3 سے 4 گولڈ میڈل لیں گے. اچھا. مگر ایران کے پہلوانوں نے اور جاپان کے پہلوانوں نے ان کا یہ پورا نام نے دیا. تو 1 گولڈ میڈل صرف حاصل ہوا, وہ پاکستان میں محمد عظیم عرف جیمی پہلوان نے, اللہ پاک نے نوازا. یہ وہ میڈل ہے جو انڈیا کے لیے اس وقت, جو ابھی جو میڈل لیے نا ارشد ندیم نے, وہ انڈیا کے لیے ایک مثال ہے. اسی طرح یہ بھی میڈل انڈیا کے لیے اس وقت ایک مثال تھی کہ انہوں کے اچھے پہلوان, اچھے ریسلر جو ایرانی پہلوانوں سے ہر گئے تھے, تو عظیم نے ایرانی پہلوان کو جیت کے یہ سونے کا میڈل حاصل کیا. کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ کون سی میڈلز ہیں؟ اس کے نیچے ہے یہ بمبے 4th سینئر ایشیا ریسلنگ چیمپئن شپ ہوئی تھی. اچھا. یہ میں نے وہاں, جس میں مہمان خصوصی محمد یوسف اور دلیپ کمار صاحب مہمان خصوصی تھے, وہاں ان کے سامنے یہ میں نے کشتی انڈیا کے پہلوان کو جیتی. ونود کمار اس کا نام تھا. تو دلیپ کمار صاحب نے مجھے گلے لگایا
पाकिस्तान के मरहूम मैनेजर टीम गए हुए थे, सैयद बाकर अली शाह, वो उस वक्त एसपी सिटी थे। इसी तरह कोच भी हमारे गए थे, गौस मोहम्मद, वो आर्मी से बिलोंग करते थे। तो टेक्निकल ऑफिशियल चौधरी मोहम्मद सलीम जो पाकिस्तान रेलवे से वेलफेयर इंस्पेक्टर थे। इसके बाद इस्लामी गेम्स तुर्की अजमेर 1980 में रेसलिंग में मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये बात बताने की मज़े की बात है कि ये मैं आपको अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ, 1980 में ही मैंने 3 माह पहले मोहम्मद यूसुफ जो तुर्की के बेहतरीन पहलवान थे, वर्ल्ड चैम्पियन थे, नेशनल गेम कराची में हुई थी। वहाँ पे पाकिस्तान के सुपरस्टार औलाद अमामबख्श पहलवान, पोलू बरादरान, बोलू पहलवान, अच्छा पहलवान, अक्की पहलवान, आज़म पहलवान, गोगा पहलवान, ये बैठे हुए थे। हमारा जो रेसलर जाता था वो ज़ेर हो जाता। जब मैंने बोलू पहलवान से हुक्म पूछा तो उन्होंने एक जुमला बोला, वो मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा पहलवान जी थापड़ी दो, मैं भी जीत के आऊँ। तो ये तुर्की का पहलवान नंबर 1 वर्ल्ड का था, जिसको आपने हराया, जिसको मैंने जीता फाइनल में। माशाल्लाह। 3 माह बाद जब इस्लामी गेम्स में मैंने हिस्सा लिया तो उसने मुझे जीता, वो गोल्ड हो गया। अच्छा, तो ये कहानी थी, ये कहानी थी। और इसी तरह बस किसी से जीते किसी से हारे। कौन कौन से ममालिक में सफ़र किया है रेसलिंग के लिए? रेसलिंग के लिए मैंने एज ए खिलाड़ी बैंकॉक, ईरान, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, दुबई, इस तरह इंडिया तो सारा फिरा हुआ, टर्की, अफगानिस्तान। सबसे पहला टूर जो है ना मेरा 1977 में अफगानिस्तान में हुआ। वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिया, दाऊद का। वहाँ उस ज़माने में किसकी हुकूमत थी? शाह दाऊद। उसके बाद तो ख़त्म होगी शाह दाऊद के बाद। तो पहली कुश्ती आई, मतलब भले वक्त में अफगानिस्तान भी देखा होगा। हाँ जी, देखा अफगानिस्तान। तब कैसा था अफगानिस्तान? बहुत आला था। अच्छा, बहुत तरक्की याफ्ता था, बहुत प्यार करने वाले लोग थे, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हालात बदलते रहते हैं। फ़न पहलवानी में हमें सब ने प्यार किया, हमने सबसे प्यार किया। हमें जो तलीम थी मेरे वालिदैन की, मुझे जो मेरे बुज़ुर्गों ने तलीम दी हुई थी, अदब की तलीम थी। मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं। अगर किसी ने ज़्यादती की है तो मैंने कहा यार तू अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह बेहतर। ये जो आपने कोट ज़ेबतन किया हुआ है इस पर 10th साउथ एशियन गेम्स कोलंबो कोच रेसलिंग कोच, ये क्या कहानी है इसके पीछे? मैं 1999 में जूनियर टीम लेके दिल्ली गया था। एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी माशाल्लाह। उसमें पाकिस्तान के अरशद हनीफ ने गोल्ड मेडल लिया और 2 पहलवान थे। अब एक सेक्रेटरी है, वो ब्रॉन्ज मेडल हुआ था, एक मानना वो सिल्वर मेडल हुआ था। तो उसके बाद मैं जूनियर टीम से हट के सीनियर का कोच हो गया। वाह। तो 2 एशियन गेम मैंने एज ए खिलाड़ी लड़ी हैं। 1978 एशियन गेम में सिल्वर मेडल हुआ। 1986 वाली एशियन गेम्स में मैं 4th पोजीशन हुई। 2 एशियन गेम 1990 बीजिंग कोच गया हूँ। 1994 हिरोशिमा उधर मैं कोच गया हूँ। और इसके साथ साथ मैं पूरा पंजाब फिरा हूँ एज ए कोच इंडिया। अभी भी कोचिंग सिखाते हैं? अब नहीं जी, अब मैं आप कोचिंग करते हैं? सॉरी, अब कोचिंग करता हूँ। कोचिंग जो कोई आगे बुलाए मेरे घर आ जाए, मुझसे पूछे, मैं सदका जा। अखाड़े में अभी भी जाते हैं? अखाड़ा वो ये मेरा जो आपको मैंने अच्छा, अभी जाते हैं? बस जब वो बुलाएं हम चले जाते हैं। अच्छा। कोई हमें इनवाइट करे तो हम जाते हैं, वैसे नहीं जाते। क्यों? इसलिए कि वज़न कम हो जाता है। खुदा की ज़ात पाक ने जो मुकाम दिया वो मुकाम कम हो जाए। ये बात तो है। अच्छा, आप अब देखिए, आप खुद ओलंपियन हैं, चूँकि ओलंपिक गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। क्या नज़र आता है आपको पाकिस्तान में आइंदा सालों में भी ओलंपिक गोल्ड मेडल या कोई इस तरह के इंडिविजुअल मेडल्स नज़र आते हैं आपको, या कोई पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे? ये ऐसा सवाल आपने किया है जो दिल में बात आए लबों से उबल देनी चाहिए। अब वो जो पहले प्यार करने वाले लोग थे ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट में, पाकिस्तान फेडरेशनों में, या कोई वज़ीर आज़म, वो नहीं अब वो लोग हैं उनको तो आपता पड़ी हुई है कि मैं सीट छीन लूँ, वो कहता है मैं सीट छीन लूँ। आवाम को किसने देखना? आवाम तो बिजली के बिलों से परेशान है, आवाम को खाने को नहीं मिल रहा। तो ये अपनी लूट घसूट में लगे हुए हैं। भाई इनको अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे, कोई कौम का सोचें,
قوم کے لیے کوئی بہتر کریں. میرے لیے سب ایک ہیں, نہ پیپلز پارٹی, نہ مسلم لیگ نون, نہ PTI, یہ وہ. بھئی ملک کا سوچو, ملک کے لیے بہتری ہے, جو ملک کے لیے کرو. عوام مر گئی ہے, عوام پھنس گئی ہے. آخری سوال آپ سے کروں, ارشد ندیم لائے گا اگلا گولڈ میڈل؟ اگر ارشد ندیم کی رہنمائی اچھے لوگوں نے کی جیسے پیچھے ہوتی رہی ہے تو انشاءاللہ میری دعا ہے, کیونکہ میں بھی سپورٹس مین ہوں. جو ان کا جنرل سعید صاحب ہے نا, سیکٹری فیڈریشن ہے, غالباً وہی ہیں, وہ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. ارشد حنیف کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ارشد ندیم کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ ارشد ندیم ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے, ملک کا نام روشن کرے, ہمارے پاکستان کا پرچم بلند رہے. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں, بالکل. پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں. اپنے بچوں کو آپ نے ریسلنگ سکھائی کیوں؟ میرے بچے پڑھتے تھے, میں نے جو سکھایا وہ انہوں نے مجھے سبق واپس سنایا, مگر حالات ایسے تھے. آپ وہ بات پوچھنا چاہتے ہیں, اندر سے مجھے کرودنا چاہتے ہیں جو میں نہیں چاہتا کرنے. ہاں سن لیجیے, اگر یہ بات آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں. ابھی جہاں آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں نا, میں بات بتانا نہیں چاہتا تھا, کیوں ایک شرم سی آتی ہے کہ میں نے ملک کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہ میں کرائے پہ رہ رہا ہوں, یہیں میں جہاں رہ رہا ہوں میں کرائے پہ رہ رہا ہوں. میرے بچے جو ہیں وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. یہ فن پہلوانی جو ہے نا بہت مہنگا شوق ہے. سپورٹس کوئی بھی ہے وہ بہت مہنگا شوق ہے. تو میں ایک سردائی بیچنے والا کیسے بچوں کو پہلوانی کرا سکتا تھا؟ فن پہلوانی میں گوشت کی ضرورت پڑتی ہے, باداموں کی ضرورت پڑتی ہے, پھر ایسے ایسے الزامات, ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں مہیا کر سکتا تھا. تو میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی. اب یہ میرا بیٹا ہے احمد عظیم, یہ میڈیکل رینک میں کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ. وہ بچہ اپنے بچوں کو پالتا ہے اپنا, ٹھیک ہے. اگر میں پہلوانی کراتا تو ہو سکتا تھا یہ اس کا بھی میرے جیسا ہی حال ہوتا. چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کے لیے مزید رستے کھولتا رہے. ایک چھوٹی سی عرض جی کرنا چاہتا ہوں. جی. صرف پاکستان کے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو برسر اقتدار بیٹھے ہیں کہ میں نے میڈل جو لیے ہیں, یہ جو میڈل گلے میں پہنے ہیں یہ میرے لگے ہوئے ہیں, یہ میں نے چھانگے مانگے سے نہیں لیے. کیا میرا صدارتی ایوارڈ کا حق نہیں ہے؟ کیا میں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا؟ کم از کم ریسلنگ کی فیلڈ میں, اسپورٹس میں آپ کو ملنا چاہیے. میں نے ایک دو مرتبہ پاکستان جو کمیٹی بنی ہے وہاں بھی میں نے انوائٹ کیا ہے, میں نے ان کو بھی لکھا ہے. مگر ایک دفعہ ہوا بھی تو مجھ سے اتنے پیسے مانگے گئے کہ میں سردائی بیچنے والا پیسے دے ہی نہیں سکتا تھا. پیسے کس کام کے مانگے گئے؟ آپ کا کیس پوٹ اپ کرنے کے لیے 50,000 روپیہ مانگا گیا. اوہ, کس زمانے میں؟ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے. تو میں نے وہاں پہ کسی سورس سے میں نے اپلائی کیا, انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے. جب پنجاب والے کو پاس آیا تو مجھ سے پیسے مانگے گئے. میں نے پیسے نہیں دیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو یہ تو آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے, حیران کن. میں تو خود سن کے دنگ رہ گیا. یہ دیکھو پاکستان کے 7 ریسلر ہوئے ہیں جنہوں نے ایشین گیم اور ایشیا ریسلنگ میں میڈل کیا. سب سے پہلے 1954 میں محمد دین جو خستہ حالت میں بیچارہ چلا گیا دنیا سے. اس کے بعد محمد بشیر, اس کے بعد پولا پہلوان گاڑی محمد نیاز, اس کے بعد سعید پہلوان پاٹی والا, اس کے بعد کیپٹن فیض محمد. اس آخری میڈل 1986 میں عبد المجید مارو والے نے لیا. اور اس سے پہلے آپ کا تھا؟ نہیں, اس کے بعد میں نے. اور اس کے بعد آپ کا 1979 میں نے فرسٹ ایشیا ریسلنگ چیمپئن. 1978 ایشین گیم میں میرا سلور میڈل ہے. مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یوں کہ تم ہیں, آپ کو کوئی ریکگنیشن نہیں ملی. یہ پاکستان ریلوے نے آشیرواد دیا. پاکستان ریلوے کا میں بہت مشکور ہوں. اللہ پاک اس کو پاکستان ریلوے کو قائم دائم رکھے. جن افسروں نے, جن لوگوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے, اگر وہ حیات ہیں تو اللہ پاک ان کو صحت دے, اگر وہ چلے گئے ہیں تو اللہ پاک ان کی مکمل بخشش فرمائے. آمین آمین. چلیں, یہ ہماری جو ہے وہ بڑی خواہش ہے کہ آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ پوری ہو.
اور اس کو جو ایوان اقتدار تک جو ہے وہ رسائی ملے ہمارے چینل کی وساطت سے. تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ کا آنا، آپ کا میرے سے ملنا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو. اور کیمرہ مین بھائی کا بھی مشکور ہوں. تھینک یو سو آپ مچ. جب چاہیں میرے پاس آئیں، میں آپ کا خدمتگار ہوں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جمی پہلوان صاحب جس نام سے ظاہر سی بات ہے یہ معروف، ہم اسی نام سے بلائیں گے، عظیم صاحب. تو اتنی ان کی جو ہیں وہ اچیومنٹس ہیں، اتنے ایوارڈز ہیں، اتنے گولڈ میڈلز اور سلور میڈلز اور عالمی سطح پہ اتنی نمائندگی کی ریسلنگ میں پاکستان کی طرف سے، مگر اس کے باوجود یہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی قسم کی ریکگنیشن ان کو ابھی تک جو ہے وہ ایز سچ دی نہیں گئی جس طرح دی جانی چاہیے تھی. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے بڑی افسردگی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.